الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. End of Times, The Lost Chapters, آخر الزمان کے گمشدہ باب، نواں حصہ۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک مومن بادشاہ تھے، جنہیں یہ لقب یوں عطا ہوا کہ وہ زمین کی دو انتہاؤں یعنی مشرق و مغرب کے درمیان سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ لقب ان کے روم اور فارس پہ حکمرانی کے باعث عطا ہوا، اور چند کے نزدیک وجہ ان کا 2 صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ ایک عرصے تک اس نقطے پہ بحث ہوتی رہی کہ کیا سکندر، جس کا تعلق مقدونیہ سے تھا، یا پھر سائرس اعظم دراصل ذوالقرنین تھے، لیکن نہیں۔ اکثریت اس بحث کو ہی لا حاصل سمجھتی ہے کیونکہ یہ ایک مختلف شخصیت تھے۔ ان کے دور کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک وہ قرون اولا کے ایک آدمی اور یافس بن نوح کے بیٹے تھے، جبکہ چند علماء انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمہ سرکراہ دیتے فرماتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا اور وہاں طواف کے بعد دعا کی تھی، جس کی برکت سے ان کا مشرق و مغرب کا سفر آسان ہو گیا تھا۔ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور چند روایات کے مطابق ان کے خالہ زاد بھائی اور اہم ترین وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہ سفر کرتے اس علاقے میں جا پہنچے جو کہ ترکوں کی سرزمین میں آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب واقع تھا، اور وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ تھی، جہاں سے ایک فساد بپا کرتی قوم نکل کے آتی، کھیت تباہ کر دیتی، بربادیاں پھیلاتی اور ترکوں کا قتل عام کرتی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی یعنی انسان ہی تھے، جن کا اجمی نام یاجوج و ماجوج کہلایا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ یافس بن نوح کی اولاد سے ہی 2 قبیلے تھے۔ جب ترکوں نے ذوالقرنین بادشاہ کے پاس قوت دیکھی تو گزارش کی کہ انہیں ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان رستے کو کسی طرح بند کر دیں۔ انہوں نے ذوالقرنین کو اس کے عوض مال کی پیشکش بھی کی، لیکن نیک بادشاہ نے بغیر کسی معاوضے کے محض بھلائی کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر اس شریر قوم کا رستہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور مسئلے کا آسان ترین حل جو طے ہوا وہ یہ تھا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت میں ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے۔ یاجوج و ماجوج سے پریشان لوگ اس حقیقت سے غالباً ناواقف تھے کہ ذوالقرنین محض اکیلی ہستی نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ پوری قوم اور فوج بھی تھی، بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان ترتیب سے کھڑے کر دیے اور پھر ان سے کہا کہ ان پہ آگ جلاؤ، اور جب لوہے کی چادریں شدید حرارت سے سرخ ہو گئیں تو آپ نے کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو تاکہ میں اسے ان چادروں پہ ڈال دوں۔ اس طرح لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ گئے اور ایک سخت ناقابل تسخیر پہاڑ جیسی دیوار سامنے آ گئی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج و ماجوج کے لیے اس پہ چڑھنا بھی ناممکن ہو گیا، اور اس کی مضبوطی کے باعث اسے کھودنا یا اس میں سوراخ کرنا بھی مشکل۔ اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے رستے کو بند کر دیا۔ تب سے یہ 2 قبیلے باقی دنیا سے اس دیوار کے ذریعے جدا ہیں۔ ان کی مخصوص طرز زندگی ہے، کھانا پینا، معاشی اور معاشرتی نظام، اور وہ مسلسل دیوار گرا کے یا اس میں سوراخ کر کے باقی دنیا سے آ ملنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ جب دن کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ دیوار میں کافی سوراخ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن تب ان کا امیر انہیں واپسی کا حکم دیتا ہے کہ اب چلو باقی کام کل کریں گے، لیکن اگلے روز جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار پچھلے دن سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویس اس دیوار کو کوکسس یا قفقار کے علاقے میں داغستان میں دربند اور
داریال کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ یہ علاقہ بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور یہاں شمال کی وحشی قوموں کی جنوب کی جانب کی الغار روکنے کے لیے ایک دور میں 50 میل لمبی اور 290 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی دیوار بھی تعمیر ہوئی تھی، جس کے کچھ آثار آج بھی وہاں ملتے ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک یہیں کہیں ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار بھی موجود ہے۔ جب یاجوج و ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کر چکے ہوں گے، اور سورج ڈھلنے کے وقت ان کا امیر کہے گا کہ چلو باقی کام انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے ہزاروں سال تک ہر روز دیوار توڑنے کی کوشش کرتے یاجوج و ماجوج نے کبھی انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ یہ لفظ غالباً بھول چکے تھے۔ ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کے اگلے روز جب یاجوج و ماجوج واپس آئیں گے تو ہمیشہ کے برخلاف جہاں دیوار کا سوراخ خود بخود ہر روز بند ہو جایا کرتا تھا، اس دن دیوار کا سوراخ اپنی جگہ موجود ہوگا، اسی طرح جس طرح وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ انتہائی پرجوش یاجوج و ماجوج تیزی سے دیوار کو سورج غروب ہونے سے پہلے توڑ دیں گے، اور یہی ان کا خروج ہوگا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں یہ باہر نکل کے ہر طرف پھیلتے چلے جائیں گے، اور زمین کے جس حصے سے بھی گزریں گے وہاں تباہی پھیلاتے چلے جائیں گے، اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں دن رات مسلسل دیوار توڑنے سے روک رکھا، ورنہ یہ بہت پہلے دیوار گرا چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق بھی چھین رکھی ہے کہ وہ دیوار پھلانگ سکیں یا پھر انشاءاللہ کہہ سکیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ ان کے امیر کی زبان پہ انشاءاللہ اس کے معنی جانے بغیر ہی وقت متعین اور قرب قیامت پہ آ جائے گا۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا تو وہ ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریہ سے گزرے گا تو سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی اس جگہ پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ یا سی آف گیلیلی شمال مشرقی اسرائیل میں مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں اور خطہ تبریہ کے درمیان 13 میل طویل اور 8 میل چوڑی تازہ پانی کی ایک پرانی قدیم جھیل ہے، جس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی کے ساحلوں پر اپنے حواریوں کے ساتھ گزارا تھا۔ 1964 میں شام نے جھیل کا پانی جو کہ دریائے اردن سے آتا ہے اسے کم کرنے کے لیے ہیڈ واٹر ڈائیورژن پلان شروع کیا تھا، اور نتیجتاً وہ تلخیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، جن کے بعد 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا۔ ہر سال اسرائیل اردن امن معاہدے کے تحت بہت سا پانی جھیل میں چھوڑا جاتا ہے، اور ہر روز اسرائیلی حکومت پانی کی سطح اس جھیل میں کتنا پانی ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرتی ہے، اور سرکاری اعداد و شمار سے قطع نظر رفتہ رفتہ اس جھیل کی سطح یعنی پانی کم ہوتا جا رہا ہے، سطح نیچے ہو رہی ہے۔ اس علاقے سے گزر کے یاجوج و ماجوج جبل حمر تک پہنچیں گے، جو کہ دراصل جبل بیت المقدس ہے۔ قتل و غارت کرتے یاجوج و ماجوج کے مرد، عورتیں اور بچے پھر اعلان کریں گے کہ جس طرح زمین پر ہمارا قبضہ ہو گیا اب آسمانوں پر بھی ہمارا قبضہ ضروری ہے۔ کفر
اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان پر تیر چلانا شروع کر دیں گے جو کہ خون سے رنگین ہو کے واپس زمین پہ گریں گے۔ اسی دوران دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہوگا کہ وہ قوم نکل چکی ہے جس سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس لیے آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کی ہر طرف سے یلغار کے سامنے اپنے بے بس ساتھیوں کے ساتھ شدید بھوک اور مشکلات کا شکار گھیر لیے جائیں گے، اور کسی بھی صورت وہ یاجوج و ماجوج کو شکست دینے کے قابل نہ رہیں گے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جن سے سامی یعنی عرب اور یہودی نسل چلی، حاب جن سے ایرانی، انڈینز، گریکس، جرمنز، آریا، اور یافس پہاڑی سے سلسلہ عبور کر کے شمال میں جا کے آباد ہو گئے، اور ان کے 10-12 بیٹوں میں سے 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور ان کی نسل بھی آگے یاجوج ماجوج ہی کہلائی۔ 2 الگ الگ قبیلے لیکن ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کی آخر الزمان میں خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دجال قرآن شریف میں استعمال نہیں کیا، لیکن اس فساد بپا کرتی قوم کا تفصیلاً ذکر ہے۔ سورہ کہف میں انہیں مفسدون فی الارض کہا گیا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف برباد ہوتی یا گناہگار قوموں کو چند گناہوں کا مرتکب قرار دیا، یاجوج و ماجوج ہر قسم کے شر میں مبتلا قرار دیے گئے، مذہبی، معاشی، معاشرتی، قتل و غارت کرتے، گویا تمام تر برائیاں جن کا تصور ہو سکتا ہے وہ شیطان قوم میں موجود ہیں۔ یہ مشرکین، عاد و ثمود، بنی اسرائیل، یہ کفار سے کہیں بڑھ کے ایک مکمل طور پہ الگ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان تک باقی دنیا کو الگ رکھا، ان سے محفوظ رکھا، اور یہ خدمت انجام دیتے ذوالقرنین کے عربی زبان میں 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ 2 سینگوں والا، یعنی وہ کوئی 2 سینگوں والا تاج پہنتے تھے، یا پھر مشرق و مغرب کا سفر کرتے تھے، یا پھر روم و فارس پہ حکمران تھے۔ لیکن ایک اہم تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ 2 زمانوں سے متعلق ہیں، ایک وہ جب انہوں نے یاجوج و ماجوج کو قید کیا، اور ایک وہ زمانہ جب وہ رہا ہوں گے آخر زمان، اور جو کہ ذوالقرنین کے امن و سکون کے دور سے بالکل مختلف ہوگا مستقبل میں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ یاجوج و ماجوج بھی ذوالقرنین سے زیادہ طاقتور تھے، اسی لیے انہیں شکست نہیں دی جا سکی، صرف ان کا رستہ روکا جا سکا، اور جب ان کا خروج ہوگا تو وہ دجال سمیت کسی بھی فتنے سے زیادہ طاقتور ایک ایسی اکلوتی سپر پاور ہوں گے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ لڑ پائیں گے، اور لوگ اس طرح ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے کہ ہر 1000 انسانوں میں سے 999 یاجوج و ماجوج بن جائیں گے۔ کوکسس کے وہ پہاڑ جہاں یاجوج و ماجوج کو قید کرنے کا بیان ہوا، سینکڑوں برس سے ان جگہوں پہ مورخین اور جغرافیے میں دلچسپی رکھتے لوگ سفر اور تحقیقات کر کے لاتعداد نظریات کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں ایک خزر سلطنت قائم تھی جہاں کئی قبائل نے یہودیت اختیار کر لی تھی، اور بڑی کامیابی سے ابتدائی دور میں یورپ جاتے مسلمان قافلوں کا رستہ بھی وہ لوگ روکتے تھے۔ کیون ایلن بروکس کی کتاب The Jews of خزریا میں اس سلطنت کا تفصیل سے ذکر کرتے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ مسلمان فوجیں جو بازنطینیوں اور اہل فارس کو شکست دینے میں کامیاب رہی تھیں، کس طرح خود کو ان خزرز کے سامنے بے بس پاتی تھی۔ بڑی تعداد میں اس علاقے سے یہودی پہلے روس اور یورپ اور پھر اسرائیل کو ہجرت کر گئے، اور کئی علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج بھی سلطنت خزر کے علاقے میں قید ہوئے تھے۔ ہجرت کرتی قوم نے عیسائیت بھی قبول کی، اور اس نظریے کو پیش کرنے والے انہی بنیادوں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کا الحاق بھی بیان کرتے ہیں۔
ایک تشریح یاجوج و ماجوج کی جانب سے اہل زمین پہ غلبہ پانے کے بعد آسمانوں کی طرف تیر برسانے کی حدیث کی یہ بیان ہوتی ہے کہ یاجوج و ماجوج چونکہ آپس میں بھی لڑتے ہوں گے، اس لیے وہ اس مرحلے پہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ خلائی جنگ یا سٹار وارز میں بھی الجھیں گے۔ جدید روس خزر کے باشندوں کی نسلوں کی کثیر تعداد رکھتا ہے، جبکہ ہجرت کرتے خزر یورپ، اسرائیل اور امریکہ میں عیسائیت اور یہودیت اختیار کر چکے، تو یہ بھی امکان ظاہر ہوتا ہے کہ آخر الزماں میں روس کی علامت یاجوج اور مغربی اتحاد کی علامت ماجوج ہیں، جن کی آپس میں ایک بھیانک لڑائی ہوگی اور نتیجتاً دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو جائے گی۔ چند علماء کے نزدیک یاجوج اور ماجوج مستقبل میں آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ خاموشی سے عرصہ پہلے آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں کوئی طویل آئینی دیوار دنیا میں نظر نہیں آتی۔ وہ کامیابی سے دنیا میں ایک واضح تقسیم، ذہنی اور فکری انتشار اور وہ تمام نفرتیں جنم دے چکے ہیں، لادینیت پھیلا چکے ہیں اور ایک پراسرار سا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے، جہاں مختلف قومیں اور ریاستیں اس طرح سے سپارہ ہو رہی ہیں کہ پھر مشرق وسطیٰ اور بیت المقدس تمام تر معرکوں کا مرکز بنتا نظر آ رہا ہے۔ We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. جو شخصیات یاجوج و ماجوج کے خروج ہو جانے پہ بزد ہیں، وہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران ہی ہوا، یعنی یاجوج و ماجوج کا خروج، اور متعدد احادیث دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے، اور پھر آپ نے انگوٹھے اور 7 ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کے دکھایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں بہت سے نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ گویا اس بیان کے دن ہی غالباً یاجوج و ماجوج کا رستہ کھل گیا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کے دکھائی۔ یاجوج و ماجوج کی رہائی کی ایک اور بڑی علامت پوری دنیا میں بالعموم اور بحیرہ تبریہ میں پانی تیزی سے ختم ہونا بیان ہوتی ہے۔ اگر جھیل کا پانی خشک ہو جائے تو یہودی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں۔
اور جیسا کہ حدیث میں جھیل کا پانی یاجوج و ماجوج کے پینے کے باعث ختم ہونا بیان کیا گیا ہے، تو تیزی سے موجودہ دور میں پانی کی کمی کو بھی علامتی طور پہ اس حدیث سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک اور انکشاف جو کہ قرآن شریف میں ہمارے سامنے ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج و ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ کس بستی کی طرف اشارہ ہے جو تباہ ہو گئی؟ اور باشندوں پر پابندی کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے، ذہن صرف اور صرف پھر یروشلم کی طرف ہی جاتا ہے جو کئی بار تباہ ہوا، لیکن اب وہاں اسرائیلی ریاست قائم ہے، یہودی واپس آ کے، بنی اسرائیل واپس آ کے آباد ہو چکے، اور ایسا تب ہی ہونا تھا جب یاجوج و ماجوج آزاد ہو چکے۔ جب یاجوج و ماجوج اپنے شر سے تمام اہل زمین کو نقصان پہنچا لیں گے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پہ محصور ہو جائیں گے اور تمام سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کے نخفہ نام کا ایک کیڑا یاجوج و ماجوج کی طرف بھیجیں گے، جو کہ عموماً اونٹوں اور بکریوں کی گردن میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یاجوج و ماجوج آنے واحد میں مر جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو زمین پر ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہ ہوگی جو یاجوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے متعفن نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، اور پھر ایک تیز بارش ہوگی جس سے مٹی اور گارے کے بنے تمام کچے گھر تباہ ہو جائیں گے، اور پانی ساری زمین کو دھو کے چکنی اور سپاٹ بنا دے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور برکت لوٹا دو۔ تب ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کا پھل پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک گائے پورے قبیلے کے لیے بہت ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما جائیں گے، اور زمین پر مومنوں کے سوا کوئی نہ بچے گا۔ برکات و خیرات ہر طرف پھیل جائیں گی، اور ایک عرصے تک یاجوج و ماجوج کی نیام اور تلواریں لوگوں کے ایندھن کا کام دیتی رہیں گی۔ امن و سکون کا یہ عرصہ 7 سال جاری رہے گا، اور یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن حج و عمرہ جاری رہے گا۔ اور پھر اچانک ایک روز ایک عجب واقعہ، پراسرار واقعہ رونما ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ سے الله أكبر لا إله